السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنی آن لائن کلاس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے اردو کی کلاس جماعت اول اور مارچ 2026۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عملی کتاب صفحہ نمبر 49، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی نظم ایک پیاری سی نظم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے سچ کہو، اور آج ہم اس نظم کے کچھ اشعار کی نثر کریں گے۔ جی، تو آپ اس سبق سے کیا کیا سیکھ سکیں گے؟ آپ اس نظم میں بتائے گئے اشعار کا آسان مطلب سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ان اشعار کو اپنے الفاظ میں سادہ نثر میں بیان کر سکیں گے، اور بچوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نثر کیسے کرتے ہیں اور نثر ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں میں زبان کی سمجھ اور اظہار کی صلاحیت، آپ کو جب سمجھ آ جائے گی کہ ایک شعر کے اندر، ایک نظم کے شعر کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، تو پھر آپ کو اس کی سمجھ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ بھی سکیں گے اور اس کے بارے میں اظہار بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھ سکیں گے، اور ظاہر ہے جب ہمارے پاس مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ہمارا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، تو ہم ان کو اچھے اور پیارے پیارے جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی، جب کسی بھی شعر کے الفاظ کی ترتیب اس طرح بدلی جائے کہ اس کا جملہ یا جملے بن جائیں تو اسے شعر کی نثر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نثر کیا ہوتی ہے کہ ایک شعر ہے، مثال کے طور پہ اگر میں اس کو دیکھوں تو ایک شعر ہے، سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ اب یہ ایک شعر ہے، ٹھیک ہے؟ نظم میں بہت سے اشعار ہوتے ہیں، 2 3 4 5 اشعار ہوتے ہیں، تو یہ ہماری نظم سچ کہو کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نثر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نثر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس شعر کے جو الفاظ ہیں، جو بھی الفاظ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کی بس ترتیب کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم شعر کی نثر کرنا کہتے ہیں، اور جب ہم اس کی ترتیب کو بدلتے ہیں، یعنی کہ ارینجمنٹ کو بدلتے ہیں ان الفاظ کی، تو پھر اس میں ایک جملہ یا پھر جملے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 مصرے ہیں، یعنی کہ 2 لائنیں ہوتی ہیں اگر شعر کے اندر، تو پھر وہ جملے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو مزید سمجھاتی ہوں اس کے بارے میں۔ جی، سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ اب آخر آپ دیکھو تو آپ کو یہ ایک شعر میں نے آپ کو بتایا، اب اگر اس کی نثر ہم کریں تو وہ کیسے ہوگی؟ سچ کہو گے، یعنی کہ ہم نے اس کو جملے کی شکل میں کر دیا ہے، جیسے سچ کہو گے تو تم عزیز رہو گے، اور اگر سچ تو یہ ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کیا کیا ہے کہ اوپر شعر میں رہو گے عزیز ہے، لیکن ہم نے اس کو نثر کرتے وقت اس کو بنا دیا ہے کہ عزیز رہو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کو ایک جملے کی شکل میں کر دیا۔ آپ کو میری بات امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور سچ ہے اچھی چیز کو ہم نے کیا بنا دیا؟ سچ اچھی چیز ہے، یعنی کہ اس کو بھی ایک پورے جملے کی شکل میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد مزید ایک بات اور ہے کہ ہم نے کوئی بھی نا شعر کی نثر کرتے ہوئے کبھی بھی ہم نے کسی بھی لفظ کے معنی جو ہے نا وہ نہیں ہم نے بدلنے یا اس کے معنی نہیں لکھنے، ٹھیک ہے؟ اگر بھلے مانسوں کا لفظ آ رہا ہے شعر کے اندر تو ہم اس کو بھلے مانسوں ہی رہنے دیں گے، ہم اس کے معنی نہیں لکھیں گے، ہم کیونکہ نثر میں اور تشریح میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نثر میں ہم سمپل اس کو جملے کی صورت میں بدل دیتے ہیں۔ اب آگے آپ کو اپنی سکرینز پر یہ 2 صفحات نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر نثر بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ نثر انہوں نے مانگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ والا صفحہ ہے، مدرجہ ذیل شعر کے نیچے دیے گئے 2 جملوں پر غور کریں۔ یہی والا شعر میں نے آپ کو سمجھا دیا اور سمجھنے کی بات بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی یہ جو عملی کتاب ہے، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 45 اور 50، آپ نے اگر 45 اور 50 آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے آن لائن کلاس کا جو ہے وہ آن لائن کلاس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں صفحات کو، ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صفحات کے نمبر شاید غلط ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ عملی کتاب میں یہ صفحے کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کے اندر انہوں نے اشعار کی نثر مانگی ہوئی ہے، آپ نے وہ والے الفاظ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں تو نیچے سچ کہو گے، سچ کہو
सच कहो हमेशा सच है भले मानसों का पेशा सच। अब आपने इसको सिंपल जुमले की फॉर्म में करना है, ठीक है। हमेशा 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 सच कहो और भले मानसों का पेशा सच है, ठीक है। ये मैंने आपको एक मिसाल। दूसरी तरफ अगर आप देखें, सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फिक्र से पाक, रंज से आजाद, ठीक है। अब आप देखो कि उसको पहले वाले जो लाइन है उसको जुमले की सूरत में आप कैसे लिखते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है, मुंदरजा झैल नामुकम्मल शेर की खाली जगहों को पुर करते हो। आपने नज़म पढ़ी है ना, माशाल्लाह से आपने नज़म पढ़ी है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप उस नज़म को देख कर ये पूरा जो शेर है, ये पूरा जो शेर है उसको मुकम्मल करेंगे, यानी कि आप खाली जगह पुर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला काम है वो बहुत आसान है, यानी कि हम आवाज़ अल्फाज हैं, जो अल्फाज हैं उनको आपने हम आवाज़ अल्फाज के साथ लकीर के जरिए मिलाना है। जैसे कि दिल है तो आ जाएगा मिल, हमेशा पेशा, शाद आजाद, दिलेर शेर, फिक्र जिक्र, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करने का काम क्या है कि आपने दी गई वीडियो को गौर से देखना है, और हाँ, सफ़ा नंबर देखिए 49 और 50 पर दिन, तारीख और ऑनलाइन क्लास लिखनी है, और फिर अमली किताब के ये 2 सफ़े करने हैं आपने, और उसके बाद अपने काम की तस्वीर स्कूल ग्राम पर अरसाल करनी है। और शाबाश है उन बच्चों के लिए जो अपना काम जो है मुकम्मल वक्त पर कर रहे हैं। आप लोगों को ढेर सारी दुआएं, और आपकी अम्मियों को भी जो आपको ये काम करवा रही हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।